سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم صلاة و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ۔ حمد و تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت شفیع معظم نبی محتشم حضور ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام ذوی الاحتشام معزز و مکرم محتشم سامعین حاضرین، جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ آج کی منعقدہ تقریب میلاد بارگاہ رسالت مآب علیہ تحیت و ثنا میں اپنی عقیدتوں، ارادت مندیوں اور الفتوں کا خراج پیش کرنے کے لیے آپ کے یہاں منعقد ہوئی۔ اس کی برکتیں اللہ تمام شرکاء کو نصیب فرمائے۔ بالخصوص یہاں بے پناہ برکتیں نازل ہوں۔ اس خاندان کو اللہ اپنی خاص امان میں، پناہ میں، حفاظتوں کے حصار میں اور اپنی کرم نوازیوں اور رحمتوں کے سائے میں رکھے۔ موسم رحمت ربیع الاول شریف اپنی تمام توانائیوں کے ساتھ، جلوہ سامانیوں کے ساتھ طلوع ہوا اور نور بانٹتا ہوا، اجالے بکھیرتا ہوا منزل بمنزل اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ آدھے سے زیادہ سفر یہ مہینہ طے کر چکا ہے، لیکن حضور کی یادوں کے چراغ اسی طرح روشن ہے۔ موسم ربیع الاول نہ بھی ہو، پورا سال حضور کی یادوں کے دیے جلتے ہی رہتے ہیں، اس لیے کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، یہ رب کا عہد ہے، وعدہ ہے حضور کے نام۔ اور ہم نے اتنا تذکرہ ہوتے کسی کا دیکھا بھی نہیں جتنا میرے حضور کا ہو رہا ہے۔ میرے امام نے کہا تھا، کان جدھر لگا یہ تیری ہی داستان ہے۔ گھر گھر انہی کی باتیں ہیں، ہر لب پہ انہی کی نعتیں ہیں، عقیدتوں کے چراغ ہیں کہ جلتے ہی چلے جاتے ہیں، محبتوں کی خوشبو ہے کہ پھیلتی ہی چلی جاتی ہے۔ صدیوں قبل حضور اس دنیا پہ جلوہ گر ہوئے تھے، لیکن ماحول کی شگفتگیاں بتاتی ہیں جیسے کوئی کل ہی گزر کے گیا ہو۔ زمین سے آسمان تک، آسمان سے لامکاں تک ہے، زمین سے آسمان تک، آسمان سے لامکاں تک ہے، کہاں کھولے تھے گیسو یار نے، خوشبو کہاں تک ہے۔ تو میں اور آپ اپنی عقیدتوں کا اظہار کرنے کے لیے جمع ہوئے، اور شروع سے اہل ایمان کا یہ طریقہ رہا کہ وہ حضور علیہ السلام کے میلاد پر مسرتوں کا اظہار کرتے آئے ہیں۔ مولا علی قاری علیہ رحمہ نے المورد الروی کے اندر یہ لکھا کہ شروع سے اہل اسلام اس مہینے میں خاص طور پہ عقیدتوں کا اظہار کرنے کے لیے، خراج محبت پیش کرنے کے لیے اطراف و اکناف عالم میں، دنیا کے کونے کونے میں یہ مزاج رکھتے ہیں کہ وہ محافل کا انعقاد کرتے ہیں۔ اسی تسلسل کا ایک آج سلسلہ نور ہے جس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں آپ کو سب سے پہلے ایک مجلس میں لے چلتا ہوں جو مسجد نبوی میں انعقاد پذیر ہوئی۔
اور یہ دور بھی دور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حضور حجرہ انور میں تشریف فرما تھے اور صحابہ ایک مجلس برپا کیے ہوئے تھے۔ صحاح ستہ میں یہ روایت موجود ہے۔ آقا کریم علیہ السلام تشریف لائے، حجرہ انور سے باہر نکل کے مجمع اصحاب میں پہنچے اور ان سے سوال کیا، ما اجلسکم، تمہیں کس چیز نے بٹھایا ہے، کیوں بیٹھے ہو؟ آپ سے میں پوچھوں کہ آپ کیوں بیٹھے ہیں یہاں، تو آپ کا برجستہ جواب ہوگا کہ ہم حضور کا ذکر سننے کے لیے بیٹھے، بات ختم ہو جائے گی۔ حضور تشریف لائے، مجمع اصحاب لگا تھا، ہجوم عاشقاں تھا، تو فرمایا ما اجلسکم، صحابہ تم کیوں بیٹھے ہو، تمہیں کس چیز نے بٹھا رکھا ہے؟ تو انہوں نے جو جواب دیا وہ سنیے، جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدینہ ومن علینا بک، ہمارے بیٹھنے کا مقصود یہ ہے کہ ہم اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں، اس کا شکر ادا کر رہے ہیں اس بات پر کہ اس نے ہمیں دین اسلام کی ہدایت نصیب فرمائی، اور اس بات پر بھی ہم شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ اس نے آپ کی صورت میں ہمارے اوپر احسان فرمایا۔ تو دو چیزیں ہیں جن پر ہم شکرانہ ادا کر رہے ہیں، ایک کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دین دی، دوسری بات آپ کی صورت میں ہمیں انعام دیا، تو اس پر شکرانہ ادا کرنے، اللہ کی حمد بولنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ ایک جواب تھا۔ حضور نے اس جواب کو سننے کے بعد فرمایا، کیا تم اس بات پہ قسم دے سکتے ہو، حلف اٹھا سکتے ہو کہ تم اسی لیے بیٹھے ہو؟ تو یہ بات بظاہر حیرت والی تھی، لیکن انہوں نے برجستہ کہا، جی حضور ہم حلف دیتے ہیں، ہمارے بیٹھنے کا کوئی اور مقصد نہیں، اسی کام کے لیے بیٹھے۔ ٹھیک ہے حلف دیں آپ، تو صحابہ نے حلف دیا۔ جب صحابہ حلف دے چکے تو ان کے چہروں پہ استعجاب تھا، حیرت تھی۔ میں آپ سے پوچھوں آپ کیوں بیٹھے ہیں، تو آپ کہیں حضور کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، تو بات ختم۔ تو میں آپ سے حلف لینا شروع کر دوں تو آپ کو حیرت تو ہوگی کہ کیا ماجرا ہے کہ ہم سے حلف لیا جا رہا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کیوں بیٹھے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کی حمد بول رہے ہیں، مسجد نبوی کا ذہن ہے، اس بات پر کہ ہمیں اللہ نے ہدایت دین دی اور آپ نصیب ہو گئے۔ تو فرمایا اس پہ حلف دے سکتے ہو اسی لیے بیٹھے ہو؟ کہا جی ہم حلف دیتے ہیں۔ صحابہ نے باقاعدہ حلف دیا۔ جب وہ حلف اٹھا چکے تو حیرت تو تھی ان کے چہروں پہ، تو حضور نے فرمایا کہ میں نے تم سے ابھی جو حلف لیا ہے، قسم لی ہے تم سے، یہ کسی تہمت کی بنیاد پہ نہیں لی، یعنی تمہارا جو قول تھا اس کی صداقت میں مجھے شک نہیں تھا کہ میں اس شک کو دور کرنے کے لیے تم سے قسم لی ہو، بلکہ ماجرا کچھ اور تھا۔ کبھی قسم تردد کو دور کرنے کے لیے، تشکیک کے ازالے کے لیے لی جاتی ہے، اور کبھی قسم کسی مضمون کی، کسی واقعہ کی اہمیت کو بڑھانے کے لیے کی جاتی ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ میں تم سے جو قسم لی ہے یہ تشکیک کے ازالے کے لیے نہیں لی، کسی تردد کے دور کرنے کے لیے نہیں لی، بلکہ میں تو حجرے میں بیٹھا ہوا تھا اور تم یہاں مجلس برپا کیے ہوئے تھے۔ اتانی جبریل علیہ السلام، میرے پاس جبریل امین حاضر خدمت ہوئے، فاخبرنی ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، انہوں نے مجھے کہا محبوب آپ اندر بیٹھے ہیں، ذرا باہر تو نکل کے دیکھیے، آپ کے صحابہ کے اس عمل کی دھوم آسمانوں پہ مچی ہوئی ہے، اور اللہ فرشتوں میں آپ کے صحابہ کے اس عمل پر ناز کر رہا ہے۔ عمل کون تھا جس پر صحابہ، فرشتوں میں رب ناز کر رہا تھا؟ وہ صحابہ بیٹھ کر کے حضور کے آنے پر اللہ کا شکریہ ادا کر رہے تھے۔ اللہ فرشتوں سے کہہ رہا ہوگا دیکھو میں نے نعمت دی، کتنے قدردان نکلے، اس نعمت کا شکرانہ ادا کر رہے ہیں۔
آج اللہ کی رحمتوں سے کوئی بعید نہیں کہ وہ فرشتوں سے فرمائے دیکھو صدیاں بیت گئیں، یہ آج بھی اس نعمت کا شکرانہ ادا کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے، اور یہ میری اور آپ کی اور منتظمین مجلس کی بخشش کی ضمانت بن جائے۔ باقی رہی بات اس شکرانے کے حق کو ادا کرنے کی، تو یہ ایک دن کی محفل میلاد کیا ساری زندگی بھی گزارنے حق کے شکر ادا نہ ہو۔ میں تو کہا کرتا ہوں ہمارے بدن پہ اتنے بال نہیں ہیں جتنے رسول اللہ کے احسانات ہیں۔ ہمارا ایک ایک بال قرض رسالت میں جکڑا ہوا ہے۔ خدا شناسی تو بڑی دور کی بات ہے، ہم خود شناس بھی نہ ہوتے اگر حضور نہ آتے۔ ہمیں اپنا بھی پتہ نہ ہوتا کہ ہم کون ہیں، اور کب پتہ تھا انسان کو؟ پتھر کے بنے ہوئے اصنام اور مٹی کے بنے ہوئے مادو اور لکڑی کے بنے ہوئے وثن، ان کو خود تراش کے، خود بنا کے، خود پوجا پاٹ کرتا تھا انسان۔ اجرام فلکیہ کی، مظاہر فطرت کی، چلتے پانیوں کی، ہواؤں کی، جلتی آگ کی پرستش کرتا تھا حضرت انسان۔ انسان کی تاریخ تو اتنی شرمناک ہے، یہ مچھلی پکڑنے کے لیے کانٹے کے ساتھ جو کیچوا لگایا جاتا ہے، اسی زمانے میں یہ بھی انسان کا معبود رہا ہے۔ اس نے کیچووں کو، کچھووں کو، حشرات الارض کو، سانپوں کو، چوپایوں کو، جانوروں کو، مظاہر فطرت کو، اجرام فلکیہ کو، کس کو اپنا معبود نہیں مانا؟ اس نے درختوں کو اپنا خدا مانا۔ اب مجھے بتائیے، یہ انسان کی خود نا آشنائی ہے کہ جو چیزیں اس کی خدمت، ضرورت اور نوکری کے لیے پیدا کی گئی ہیں ان کو اپنا معبود سمجھ رہا ہے۔ وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، زمین میں جو کچھ ہے یہ حضرت انسان کے لیے پیدا کیا گیا ہے، انسان کی نوکری، خدمت اور ضرورت کے لیے پیدا کیا گیا۔ یہ درخت اس لیے پیدا کیے گئے تھے کہ یہ سواری کے کام آئیں، بار برداری کے کام آئیں۔ یہ جانور اس لیے پیدا کیے گئے تھے کہ سواری کے کام آئیں، بار برداری کے کام آئیں۔ ہماری خوردنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے جانور کام آئیں، اس لیے پیدا کیے گئے تھے، اور اس کو انسان نے پوجا پاٹ کرنی شروع کر دی۔ یہ درخت ہمیں آکسیجن فراہم کرنے کے لیے، ہمیں ایندھن فراہم کرنے کے لیے، ہمیں پھل فراہم کرنے کے لیے، ہمیں چھاؤں دینے کے لیے پیدا کیے گئے تھے۔ یہ ان کو اپنا معبود سمجھ رہا ہے۔ یہ چاند، سورج، ستارے، اجرام فلکیہ، یہ ہماری راہوں میں روشنی اجالنے کے لیے پیدا کیے گئے تھے، ہمارے ذوق نظارہ کی تسکین کے لیے پیدا کیے گئے تھے۔ یہ ان کو اپنا معبود سمجھ رہا ہے۔ یہ تو حضور آئے اور انہوں نے آ کے بتایا یہ تیرے معبود نہیں ہیں، یہ تیری دہلیز کے نوکر ہیں۔ چاند کو پوچھتا ہے، دیکھ انگلی اٹھتی ہے اور چاند ٹکڑے ہو کے قدموں میں آتا ہے۔ سورج کو پوچھتا ہے، یہ دیکھ اشارہ ہوتا ہے اور بھاگتا ہوا عصر کے وقت پہ آتا ہے۔ درختوں کو پوچھتا ہے، یہ تیرے معبود نہیں، تیرے نوکر ہیں، نہیں جا کے تو ہی بتا دے تمہیں اللہ کا رسول بلا رہا۔ درخت بھاگتا ہوا آ کے قدموں میں سلامی دیتا ہے۔ پتھر ابو جہل کی مٹھی میں ہیں، کلمے محمد عربی کے پڑھ رہے ہیں۔ اب انسان کی آنکھ کھلتی ہے کہ جن کو میں معبود سمجھ رہا تھا یہ تو انسان کے گرد گھوم رہے ہیں۔ اے تماشا گاہ عالم روح تو کجا بہرے تماشا می روی، دنیا تجھے ڈھونڈنے نکلی ہے، کائنات کا چرخ تیرے گرد گھوم رہا ہے اور تو کس کی تلاش میں نکلا ہوا ہے۔ تو اب اس کا فہم کھلتا ہے، اب اس کو سمجھ آتی ہے کہ میں کون ہوں، اور پردے ہٹتے ہیں، اور اب یہ بولتا ہے کہ میں نائب الہی ہوں، میں خلیفۃ اللہ فی الارض ہوں، میں اس دھرتی کا زیور ہوں، میں بزم عالم کا مقصود ہوں، میں مراد کائنات ہوں۔ اب اس کا بدلا ہوا لہجہ دیکھیے، اس کی تبدیل شدہ ٹون دیکھیے۔ اب کہتا ہے فرشتہ کہنے سے میری توقیر گھٹتی ہے، میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان رہنے دو۔ کہا مجھے فرشتہ بھی کہا تو
میری عزت میں فرق پڑتا ہے، اس لیے کہ فرشتوں کی پیشانی تو میرے حضور جھکتی رہی ہے۔ اب اسے سمجھ آئی، تو راز کن فقاں ہے، اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا، خودی کا راز نہ ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا، خودی میں ڈوب جا غافل، یہ سر زندگانی ہے، نکل کر حلقہ شام و سحر سے جاوداں ہو جا، مسافے زندگی میں سیرت فولاد پیدا کر، شبستان محبت میں حریر و پرنیاں ہو جا، گزر جا بن کے سیل تند رو کو ہو بیاباں سے، گلستان راہ میں آئے تو جوئے نغمہ خواں ہو جا، تیرے علم و محبت کی نہیں ہے انتہا کوئی، نہیں ہے تجھ سے بڑھ کر ساز فطرت میں نوا کوئی۔ تو انسان کو پتہ ہی تب چلا جب یہ دہلیز ملی، ورنہ اپنے ہاتھ سے وہ مٹی کے مادو بناتا اور انہیں اپنا معبود سمجھتا۔ اور آج بھی جنہیں حضور کی دہلیز سے آشنائی نہیں ملی، آج بھی وہ اس ظلمت میں دھکے کھا رہے ہیں۔ یہ آپ کی ہمسائیگی میں انڈیا بستا ہے، آپ دیکھیں کہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے، علم کی کتنی بھاری بھرکم ڈگری اس کے پاس ہے، لیکن بت کے آگے ہاتھ جوڑے کھڑا ہے۔ اس کا فہم و ادراک، اس کی عقل و بینش، اس کا مطالعہ اسے نہیں بتا رہا کہ اپنے بدن پہ بیٹھی ہوئی مکھی بھی جو اڑا نہ سکے میری ضروریات کا کفیل کیسے ہو سکتا ہے، لیکن ہاتھ جوڑے کھڑا ہے۔ یہ بالکل آپ کی ہمسائیگی میں، آج تو گلوبل ویلیج بن گیا پوری دنیا، یہ چیزیں دیکھی جا سکتی ہیں۔ ہم نے نیپال میں اور جو ہے وہ باقی ممالک کے اندر، سری لنکا میں یہ دیکھا، گلی گلی یہ تماشا ہو رہا ہے۔ بلکہ یہ معیشت آسمان کو چھو رہی ہے چائنا کی، لیکن مذہبی جہالت آج تک ان کی یہی ہے۔ میرا ایک ملنے والا وہاں آیا تو میں نے کہا کہ سناؤ وہاں کے حالات کیا ہے۔ اس زمانے تک میں چائنا نہیں گیا تھا، تو میں نے کہا کہ مجھے بتائیے کہ وہاں کے حالات کیا، تو وہ کہنے لگا کہ آسمان تک چلے گئے۔ میں نے کہا میں ان کی معاشی حالت نہیں پوچھ رہا، میں ان کی مذہبی حالت پوچھ رہا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ وہ ابھی تک کثیر طبقہ بت پرست ہے، بتوں کو پوجتا ہے۔ تو ساتھ ہنس کے کہنے لگا کہ وہ تھوڑے تھوڑے سیانے بھی ہو گئے۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ کہا کہ وہ بتوں کی رضا کے لیے ان کے آگے کرنسی جلاتے ہیں، ان کا خیال یہ ہے کہ اس سے بت راضی ہو جاتے ہیں اور ہمیں زیادہ مال آتا ہے، تو حسب طاقت ان کے آگے نوٹ جلا رہے ہوتے ہیں۔ میرا ایک دوست ہے ملنے والا، تو کہتا میں اس کو دیکھا کہ وہ بہت کنجوس ہے، کبھی پھوٹی کوڑی بھی خرچ کرنے کا روادار نہیں ہوتا۔ تو ایک دن میں نے دیکھا کہ اچانک اس کے گھر گیا تو وہ کافی زیادہ نوٹ بت کے آگے جلا رہا تھا۔ تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ یہ تو بہت کنجوس ہے اور اتنے زیادہ نوٹ جلا رہا ہے۔ تو میں نے چیخ کے کہا کہ اتنے زیادہ نوٹ؟ تو اس نے میری طرف دیکھ کر کے مسکرا کے کہا یہ فوٹو کاپی ہیں، یہ اصلی نہیں ہے۔ تو میں نے کہا کہ یہ اپنے خدا کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں۔ اس نے کہا اسے کوئی پتہ نہیں چلتا اصلی ہیں کہ نکلی ہیں۔ یعنی ان کا شعور فیصلہ دے رہا ہے کہ یہ بے جان مجسمہ کچھ نہیں دیکھ پاتا، لیکن اس کے باوجود اس کو وہ اپنا معبود مان رہا ہے۔ نبوی دور میں ایک شخص اسلام لانے کے بعد حضور کی خدمت میں حاضر ہوا تو کہنے لگا حضور جاہلیت کے زمانے کی دو باتیں ہیں، ایک یاد آتی ہے تو ہنسی نہیں رکتی اور ایک یاد آتی ہے تو آنسو نہیں تھمتے۔ پوچھا وہ باتیں کون سی ہیں؟ اس نے کہا جو چیز جب یاد آئے تو ہنسی نہیں رکتی وہ یہ ہے کہ میں ایک سفر پہ جانا تھا تو سامان باندھا تو ایک بت رکھا میں نے اس کے اندر پتھر کا کہ راستے میں پوجا پاٹ بھی کرتا رہوں گا۔ تو جب اس کو میں نے اٹھایا تو کافی سامان بوجھل تھا، تو میں نے کہا سامان بھی زیادہ ہے اور پتھر کے بت کا بوجھ بھی ساتھ شامل ہو گیا، تو میں تو اپنے معبود کے بوجھ تلے دب کے مر جاؤں گا۔ تو میں نے اس پتھر کے معبود کو منہا کر دیا، نکال دیا اور ایک آٹا گوندھ کر کے چھوٹا سا بت تیار کیا اور اس کو دھوپ میں رکھ کے خشک بھی کر لیا۔ کیسا خدا ہے جو خشک بھی ہو جاتا ہے؟ تو کہا کہ میں نے اس کو خشک بھی کر لیا اور اپنے ساتھ سامان میں باندھ لیا۔ راستے میں جب بھی وقت عبادت آتا میں پوجا پاٹ کرتا،
خیر سفر اپنے اختتام کو پہنچنے والا تھا کہ تو شاید سفر ختم ہو گیا۔ ایک آدھ دن تو میں نے بھوک کاٹی، لیکن جب انتڑیوں میں بل پڑنے لگا اور میں مجبور ہو گیا تو میں مجبور ہو کے اس آٹے کے بنے ہوئے بت کو ہی نکالا اور پتھر پہ رکھ کر کے اس کو کوٹا، پھر اس میں پانی ڈالا، پھر اس کو گوندا، پھر اس کی روٹی پکائی اور پھر کھاتے ہوئے کہا میرے خدا اب کام نہیں آئے گا تو کب آئے گا، اب تو بھوک سے میری جان نکل رہی ہے۔ آج اس بت کی بے بسی جب مجھے یاد آتی ہے تو میری ہنسی نہیں رکتی۔ کیسا بے بس معبود تھا جو اپنے پجاری سے اپنا تشخص بھی نہیں بچا سکتا تھا، جو اتنا بھی نہیں کہہ سکتا تھا مجھے پوجنے والے آخر اتنا ترس تو کر، تیرا خدا رہا ہوں، اب مجھے توڑے گا، پھر دانتوں تلے چبائے گا، پھر تاریک معدے میں پھینک دے گا، پھر گندگی کے ڈھیر پہ ڈال آئے گا، آخر میں تیرا معبود رہا ہوں، میرے پہ اتنا ترس تو کھا۔ جو اپنے پجاری سے، اپنے پروہت سے، اپنے ماننے والے سے، اپنے معتقد سے یہ گزارش بھی کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، وہ ان کا خدا تھا۔ اور آج بھی اگر حضور کا در نصیب نہ ہوتا تو ہم بھی یوں بھٹک رہے ہوتے، اندھیرے اور ظلمت میں دھکے کھا رہے ہوتے۔ اس نے کہا دوسری بات وہ جب یاد آتی ہے تو میرے آنسو نہیں تھمتے، وہ یہ ہے کہ میری بیوی امید سے تھی اور میں کئی سالوں کے لیے ایک لمبی مسافت پہ روانہ ہونے والا تھا۔ خیر جب میں کئی سالوں کے بعد واپس پلٹا تو میرے آنگن میں ایک بیٹی کھیل رہی تھی۔ میری بیوی نے اس ڈر سے کہ کہیں بیٹی زندہ درگور نہ کر دے، اس کے توتلے سے لہجے میں میرے لیے محبت برے کلمات رکھ دیے، اور جو ہی میں گھر کی دہلیز عبور کر کے داخل ہوا تو وہ دوڑ کر کے میری ٹانگوں سے لپٹ گئی اور یا آباتا ہو کہہ کے مخاطبت کرنے لگی۔ میرے سینے میں پتھر بھی ہوتا تو پگھل جاتا، لیکن میں اس ظالمانہ سماج کی جھوٹی رسموں کا جکڑا ہوا شخص تھا۔ میں نے فیصلہ کیا اس کو زندہ درگور کروں گا، اور اپنی بیوی کو گھورتے ہوئے کہا کہ تو نے ایک تو بیٹی کو جنم دیا اور دوسرا اس کو باتیں سکھائی ہیں، تیرا خیال یہ ہے کہ یہ میٹھی میٹھی باتیں کر کے میرے دل کو نرم کر دے گی؟ میں تو ہر صورت اس کو زندہ درگور کروں گا۔ اور میں اس کو لے کر کے باہر صحرا میں چلا گیا اور گڑھا کھودنے لگا۔ بیٹی کے علم میں نہیں تھا یہ سب کچھ کیوں کیا جا رہا ہے، تو گڑھا کھودتے کھودتے میرا بدن پسینے سے شرابور ہو گیا، تو میں نے دیکھا کہ وہ ننھے سے آنچل سے میرے ماتھے کا پسینہ صاف کرنے کے لیے آگے بڑھی اور بار بار مجھے کہتی تھی کہ گرمی کی شدت ہے، آپ یہ کام پھر کسی وقت کر لینا، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے۔ خیر جب میں گڑھا مکمل کر لیا تو باہر آیا تو اس نے سکھ کا سانس لیا کہ میرے باپ کی مصیبت ختم ہوئی، لیکن میں نے اس کو اس گڑھے میں دھکا دے دیا اور ریت ڈالنے لگا۔ پہلے تو وہ کھیل سمجھتی رہی اور اس سے لطف لیتی رہی، میں ریت پھینکوں اور وہ آگے سے کھیلے، لیکن جب ریت میں وہ دبنے لگی اور اس کی سانسیں گھٹنے لگی تو وہ سمجھ گئی کہ یہ کھیل نہیں ہے، یہ موت کا کھیل ہے۔ پھر وہ معصوم اور ننھے ہاتھوں سے مجھ سے زندگی کی بھیک مانگنے لگی۔ اس کے آنسو ریت میں جذب ہو گئے اور اس کی سسکیاں اس ریت میں دب گئیں، اور اس کے جڑے ہوئے معصوم ہاتھ وہ بھی ریت میں دب گئے اور میں مٹی ڈالتا رہا۔ آج جب اسلام لایا ہوں تو اس کی سسکیاں، اس کی چیخیں، اس کی آہیں اور اس کے بہے ہوئے آنسو اور اس کے جڑے ہوئے ہاتھ مجھے بے چین کیے ہوئے ہیں اور مجھے سونے نہیں دے رہے۔ وہ یاد آتے ہیں لمحے تو میں تڑپ جاتا ہوں، میں اتنا سفاک ہو گیا تھا، اتنا ظالم ہو گیا تھا۔ داہیہ کلبی جب حضور کی خدمت میں آیا تو بہت خوبصورت تھا، بنو کلب کا سردار، تو آقا کریم نے فرمایا یہ شکل لے کے جہنم میں چلے جاؤ گے، اسلام کیوں نہیں لاتے؟ تو اس نے کہا میں اپنے قبیلے کی 70 بچیاں زندہ درگور کر چکا ہوں اپنے ہاتھوں سے۔ اب مجھے بتائیے یہ کیا دور تھا، کیا زمانہ تھا، کیا وحشت تھی، کیا بربریت تھی۔ ان بچیوں کے لیے نہ کوئی FIR کٹتی، نہ کوئی آنسو بہتے، نہ کوئی موم بتیاں جلتی،
نہ ان کے لیے کوئی جلوس نکلتا، نہ ان کے لیے کوئی آواز اٹھتی، ان کے آنسو بھی جذب ہو جاتے ریت میں، ان کی سسکیاں بھی دب جاتی اس ریت میں، کوئی آواز اٹھانے والا نہیں تھا۔ کتنی بچیاں زندہ درگور کر دی گئی۔ قیامت کے دن سب سے پہلا مقدمہ جو اللہ کی عدالت میں سامنے لایا جائے گا وہ ان بچیوں کا ہوگا۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، یہ بات ذہن میں رکھیے۔ سب سے پہلا سوال قیامت کے دن نماز کا ہوگا، اور سب سے پہلا فیصلہ قتل کا ہوگا۔ اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامہ القتل، قیامت کے دن سب سے پہلا سوال تو نماز کا ہوگا، لیکن سب سے پہلا جو فیصلہ ہوگا قیامت کے میدان میں وہ قتل کا ہوگا۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے جس شخص نے کسی شخص کے قتل میں آدھے جملے سے بھی مدد کی، پورا جملہ بول کے مدد نہیں، آدھے جملے نصف جملے سے مدد کی، کل قیامت کے دن جب اٹھایا جائے گا اس کی دو آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا یہ شخص اللہ کی رحمت سے مایوس ہے، اس سے اللہ کی رحمتوں کا حصہ نہیں ملے گا جس نے کسی انسان کو قتل کیا۔ اللہ نے قرآن میں لکھا جس نے کسی انسان کو قتل کیا گویا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا، اور جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی۔ تو قیامت کے دن پہلا فیصلہ قتل کا ہوگا۔ اچھا، اس قتل میں بھی سب سے ترجیحاً ان بچیوں کا کیس لایا جائے گا جو زندہ درگور کی گئی، جن کے لیے کسی نے ٹسبے بھی نہیں بہائے، آنسو بھی نہیں بہائے، ان بچیوں کا کیس سب سے پہلے حشر کے میدان میں لایا جائے گا۔ ان کے ظالم باپ کے ٹہرے میں کھڑے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان بچیوں سے سوال کرے گا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، سوال کیا جائے کیا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، تمہیں کس جرم میں قتل کیا گیا۔ اب ان بچیوں کو کیا پتا کہ انہیں قتل کیوں کیا گیا، آنکھ کھلنے نہیں پائی تھی کہ بند کر دی گئی، شعور سنبھلنے نہیں پایا تھا کہ زندگی نوچ لی گئی، زبان بولنے نہیں پائی تھی کہ کھینچ لی گئی۔ انہیں کیا پتا کہ ہمارے ظالم باپوں نے ہمارے ساتھ یہ سلوک کیوں کیا۔ اب ظالم باپ تو ٹہرے میں کھڑے، ان سے پوچھا جائے، دنیا کے اوپر ہوتا بھی ایسے ہے، محرکات جرم مجرم سے پوچھے جاتے ہیں، اس کو موقع دیا جاتا ہے اپنی صفائی کا، اس کو محرکات کیا سبب ہوا، تم نے ان بچیوں کو کیوں تم نے جو ہے وہ زندہ درگور کر دیا، کیا جرم کیا تھا انہوں نے، ان سے پوچھا جاتا ہے، لیکن ان سے نہیں پوچھا جا رہا۔ کیوں؟ علماء نے لکھا کہ بیٹیوں کا قتل اتنا گھنونا جرم ہے کہ اللہ ان ظالم باپوں سے بات کرنا بھی گوارا نہیں کرتا، یہ بھی گوارا نہیں کرے گا ان سے کلام بھی، حالانکہ یہ کلام خطاب عتاب ہوتا، غصے سے جب کسی سے خطاب کیا جائے اس کو خطاب عتاب کہا جاتا ہے، لیکن یہ اس لائق بھی نہیں ہے کہ ان سے خطاب عتاب بھی کیا جائے۔ اور یہ جرم جو اتنا بڑا جرم ہے یہ ڈٹائی کے ساتھ کیا جا رہا ہے، اور اس سے معاشرے سے داد ملتی ہے، واہ واہ تو نے اپنی آبرو بچا لی۔ کوئی آواز اٹھانے والا تو دور کی بات، لوگ اس پہ الٹا داد دیتے ہیں کہ تو نے اپنی عزت بچا لی بیٹی کو زندہ درگور کر کے۔ جس معاشرے میں بیٹی کو زندہ درگور کر کے باپ فخر سے سر بلند کر کے چلتا تھا کہ میں نے اپنی بیٹی کو زندہ درگور کر کے اپنی آبرو بچا لی ہے، اس معاشرے میں ایک آواز اٹھتی ہے جو شرق سے لے کر غرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک سنی گئی۔ آج آپ میں سے کوئی شخص نہیں ہوگا جس نے یہ آواز نہ سنی ہو۔ میرے حضور نے اس زمانے میں کہا جب بیٹیاں زندہ درگور کی جاتی تھی اس پہ فخر ہوتا تھا، اس زمانے میں میرے حضور کی آواز بلند ہو جاتی ہے، سن لو میری فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ یہ صرف کلمہ محبت ہی نہیں ہے، یہ کلمہ جہاد بھی ہے۔ اس سماج میں، اس ظالمانہ ماحول میں یہ بات کرنا کوئی چھوٹی بات نہیں تھی۔ اور سیدہ فاطمہ جب حضور سے ملنے آتی ہیں سلام اللہ علیہا فَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلَسِهِ، تو حضور علیہ السلام ان کو اپنی مسند کے اوپر بٹھاتے ہیں، عزت دی جاتی ہے، دنیا کو بتایا کہ بیٹی کیا ہوتی ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ حضور کے آنے پر یہ ایک معمولی سی بات ہے کہ ہم مجلس سجا کے بیٹھ گئے ہیں، اور اس پہ بھی افسوس ہے کہ دلیلیں مانگی جا رہی ہیں، یہ بیٹھنا کہاں لکھا ہوا ہے؟ ہم تو ساری زندگی ان کے نام لگا دیں حق کے شکر پھر بھی ادا۔ میں آپ سے کہتا ہوں کہ جس طرح دنیا کی منڈیوں میں انسان بکتے تھے،
کوئی تدارک کر سکتا تھا اگر حضور نہ آتے؟ آپ نے سنا حضور جب تشریف لائے تو ابو لہب کی لونڈی سویبہ نے جا کے اسے کہا کہ تیرے مرحوم بھائی کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے، مبارک دی۔ تو ابو لہب نے کہا جا تو آزاد ہے، اور پھر اس کو کوئی صلہ بھی ملا، یہ ایک کہانی الگ ہے۔ لیکن جس طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ حضور نے صحن کائنات میں قدم رکھا، غلامی کی زنجیریں ٹوٹنے لگیں، اور پھر اتنے طریقے دیے غلام آزاد کرنے کے۔ قسم توڑ بیٹھو غلام آزاد کرو، روزہ توڑ بیٹھو غلام آزاد کرو، کفارہ زہار میں غلام آزاد کرو، قتل کے کفارے میں غلام آزاد کرو۔ ویسے ترغیب دی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر جمعۃ المبارک کو غلام آزاد کرتے تھے۔ باقی اصحاب ان کی زندگیاں دیکھ لیجیے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں 30,000 غلام آزاد کیے۔ آج دنیا کے اوپر غلامی موجود نہیں ہے، یہ غلامی ختم کیسے ہوئی؟ یہ میرے حضور نے جو نظام دیا، اور جب تک غلام موجود رہے اس بتایا کہ غلاموں کے ساتھ سلوک کیسے کرنا ہے۔ جو خود کھاؤ وہ غلاموں کو کھلاؤ، جو خود پہنو وہ غلاموں کو پہناؤ۔ تو یہ حضور کا دیا ہوا نظام ہے، ورنہ غلام جس طرح پستا تھا اس معاشرے کے اندر، اور پوری دنیا کے اوپر جو غلاموں کی حالت ہوتی ہے۔ میں وہاں زنزیبار میں اس جزیرے میں گیا ہوں جو افریقہ میں، جہاں پوری دنیا سے غلام لا کے اور یہاں زنجیروں میں باندھ کے رکھے جاتے تھے۔ اگرچہ اب وہاں وہ غلام تو نہیں ہیں، لیکن اس ماحول میں آج بھی مجھے سراسیمگی سی محسوس ہوتی ہے، اور آج بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کیا انسان کے ساتھ یوں سلوک ہوتا تھا۔ اور پھر دنیا کی منڈیوں میں بکتے تھے غلام۔ جس طرح آپ کبھی منڈی مویشیاں میں گئے ہوں، چلو کسی موقع پہ نہیں گئے ہوں گے تو عید قربان کے موقع پہ تو آپ کو جانا ہوتا ہے، تو جانور کی کمر ٹٹول کر کے اس کا وزن معلوم کیا جاتا ہے، اور اس کا منہ کھول کے دانت دیکھ کے اندازہ کیا جاتا ہے اس کی عمر کتنی ہے۔ تو غلام کھڑے ہوتے تھے اور بولیاں لگ رہی ہوتی تھیں، تو جس نے غلام کو خریدنا ہوتا تو مختلف زاویوں سے اسے چیک کرتا، اس کی کمر پہ بوجھ لاد کر کے اس کو چلا کر کے بھی دیکھتا کہ تاکہ اس حساب سے اس کی بولی دی جائے۔ یہ انسانوں کے ساتھ سلوک ہو رہا تھا منڈیوں میں۔ اور تاریخ پڑھیں، اتنی دردناک ہے غلاموں کی کہانیاں کہ بعض کا 2 سکے بھائی بکنے کے لیے اکٹھے آ رہے ہوتے، اور ایک چبوترے پہ وہ کھڑا کر دیا جاتا ہے، ایک پہ دوسرا، بولیاں دی جا رہی ہوتی، اور پھر خریدنے والے 2 الگ الگ لوگ ہوتے، ایک شرق کو لے کے جا رہا ہوتا، ایک غرب کو خرید کے لے جا رہا ہوتا، اور یہ بھائی جب منڈی میں بکتے اور پھر 2 الگ الگ ان کے آقا ان کو خرید کے کہیں لے جا رہے ہوتے، اور پھر جب یہ آخری ملاقات کرتے تو جس طرح وہ پھوٹ پھوٹ کے روتے، ان کے بہتے ہوئے آنسو اور ان کی درد کی کیفیت ذرا اندازہ کیجئے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا کہ ماں کنیز بن کے بکنے آئی ہے اور بیٹا غلام بن کے بکنے آیا ہے، اور منڈی میں بک رہے ہیں، اور بیٹے کے سامنے ماں کی بولیاں لگ رہی ہیں، اور جو ہے وہ جو مشتری ہے وہ کہتا نہیں یہ اس لائق نہیں ہے کہ اس کے میں اتنے پیسے دوں، اس کو پیسے کم کرو، اور یہ منظر بیٹا دیکھ رہا ہے، اپنی ماں کی بولیاں سن رہا ہے، اور بیٹے کی بولیاں لگ رہی ہیں، ماں سن رہی ہے، اور پھر جب دونوں بکتے ہیں تو ماں اور بیٹا جب جدا ہو رہے ہوتے ہیں، ذرا تصور تو کریے، زمین پھٹ نہ جائے، آسمان کے ٹکڑے نہ ہو جائیں، یہ منظر زمانہ دیکھتا تھا۔ تو غلامی کی زنجیریں توڑی کس نے؟ دعائیں دو میلاد والے رسول کو۔ حضور نے اتنے طریقے دیے کہ غلامی کی زنجیریں پگھل گئی، نہیں تو آج بھی نہ جانے دنیا کی منڈیوں میں انسان کس طرح بھیڑ بکریوں کی طرح بک رہے ہوتے۔ غلامی کیا ہے؟ ذوق حسن و زیبائی سے محرومی، اقبال نے کہا تھا، غلامی کیا ہے؟ ذوق حسن و زیبائی سے محرومی، جسے زیبا کہیں آزاد بندے ہیں وہی زیبا، بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر کہ دنیا میں فقط مردان حر کی آنکھ ہے بینا۔ غلام کی حیثیت کیا ہوتی ہے؟ آقا کا جوتا دھوپ سے اٹھا کر غلام چھاؤں میں رکھتا ہے تو آقا اس پہ بگڑ جاتا ہے کہ تو نے مجھ سے پوچھا کیوں نہیں، اذن کیوں طلب نہیں کیا؟ وہ کہتا سر جوتا خراب ہو رہا تھا اس لیے میں نے چھاؤں میں رکھ دیا۔
وہ کہتا تیری اوقات کیا کہ میرے جوتے کو میرے پوچھے کے بغیر چھو سکے، اس پہ کوڑے مارے جاتے ہیں کہ تو نے میرے جوتے کو میرے اذن کے بغیر چھوا کیوں ہے۔ یہ غلام کی حیثیت ہے۔ آپ دیکھو جب تک غلامی رہی غلام کو عزت نصیب کر دی گئی، اور پھر ایسے ضابطے دیے کہ غلامی دنیا سے ناپید ہو گئی، ختم ہو گئی۔ جب تک غلام موجود رہے گا خود کھاتے انہیں کھلاؤ، اپنے بھائی سمجھو انہیں۔ اور حضور معراج سے واپس پلٹتے ہیں اور بلال حبشی کو بلا کے بولے بلال تو کون سا نیک عمل کرتا ہے، میں نے جنت میں تیرے قدموں کی آہٹ سنی ہے۔ کیا خیال ہے اس ایک جملے نے دور غلامی کی ساری تھکن اتار نہیں دی ہوگی؟ اور بلال فرش سے اٹھ کے فراز عرش پہ نہیں پہنچ گیا ہوگا؟ جو غلام آقا کے جوتے بھی بغیر اذن کے چھو نہ سکے، اس کو دو جہاں کا سردار کہہ رہا ہے میں جنت میں تیرے قدموں کی آہٹ سنتا رہا ہوں۔ تو اس لیے ساری زندگی ان کے نام لگا دیں، حق کے شکر ادا نہ ہو۔ تو ہمیں صرف میلاد کو ایک محفل پہ موقوف نہیں کرنا چاہیے، جھنڈیوں پہ بنیروں پر چراغاں سے اپنے محفل میلاد کو صرف نہیں جوڑ دینا چاہیے، بلکہ صاحب میلاد کی سیرت کو اپنی روح میں جذب کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو حضور کے سپرد کر دینا چاہیے، اپنی زندگی ان کے بتائے ہوئے طریق کے مطابق گزارنے کا عہد کر دینا چاہیے۔ ان کے صالح اخلاق، ان کا کردار، ان کا طرز زندگی، ان کا انداز معاشرت، ان کا دیا ہوا نظم حیات ہم اپنی روح کے اندر جذب کریں۔ میرے استاد فرمایا کرتے تھے یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھیں تم کون ہوتے ہو اور تم بتاؤ کہ ہم مسلمان ہوتے ہیں۔ یہ دیکھو مذہب کے خانے میں اسلام لکھا ہوا ہے۔ فرمایا کرتے تھے نہ تمہیں کوئی ثبوت پیش کرنا پڑے، نہ اپنا کارڈ دکھانا پڑے، بلکہ تمہاری وضاحت سے لے کے طرز زندگی تک، انداز معاشرت سے لے کر کے تمہارے حسن اخلاق تک اس خوبصورتی کے ساتھ آپ کے آراستہ ہوں کہ تم دور سے آ رہے ہو تو لوگ کہیں وہ دیکھو حضور کا غلام آ رہا ہے۔ تو میں اور آپ اپنی زندگی کو اس طرح مرتب کر لیں۔ مسلمان کی تعریف کیا؟ من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ جب ہم کہتے ہیں السلام علیکم تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تیرے اوپر سلامتی ہو، اور وہ آگے سے کہتے ہیں وعلیکم السلام، پھر میری طرف سے بھی تجھے ضمانت ہے کہ میری طرف سے بھی تجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ جب ہم کسی کو السلام علیکم کہتے ہیں تو ضمانت دیتے ہیں کہ میری طرف سے تو محفوظ ہے، سلامتی کی ضمانت دیتے ہیں۔ پھر ہم کس طرح کسی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، کس طرح کسی کے ساتھ دھوکہ کر سکتے ہیں، کسی طرح کسی کو جو ہے وہ بدنی نقصان دے سکتے ہیں، مالی نقصان دے سکتے ہیں، اس کی عزت و آراز پر جو ہے وہ نقصان کا سبب بن سکتے ہیں۔ کبھی نہیں بن سکتے اگر ہم نے مسلمان ہو کر کے سچے دل سے السلام علیکم کہا ہے۔ تو السلام علیکم کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میری طرف سے تجھے سلامتی ہے، طے شدہ ہے کہ میں تیرا بھائی ہوں، السلام علیکم، میری طرف سے بے فکر ہو جا، زندگی بھر میری طرف سے تجھے کوئی جو ہے وہ پریشانی نہیں ہوگی، اس لیے کہ میں تجھے سلامتی کی ضمانت دے رہا ہوں۔ اور وہ آگے سے کہتا ہے وعلیکم السلام، پھر میری طرف سے بھی تجھے سلامتی کی۔ تو جو فرمایا افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ، تو اس کا یہی مطلب ہے تاکہ تم ایک دوسرے سے بے خوف ہو جاؤ کہ کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچا سکتا ہے۔ کیسے پہنچا سکتا ہے؟ جب وہ السلام علیکم کہتا ہے، اس کا قول جب یہ ہے تو عمل اس کے خلاف کیسے ہوگا؟ اور اگر قول اور عمل کی مطابقت نہیں ہے تو اس کو منافقت کہتے ہیں، پھر اسلام نہیں ہے، پھر منافقت ہے۔ تو مسلمان کی تو تعریف ہی یہ کی گئی ہے من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ مسلمان وہ ہوتا ہے جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے لوگ محفوظ رہیں، اور ہم نے جو ہے وہ اپنی زبانوں کے اوپر بدتمیزی باندھی ہوئی ہے، اور ہمارے رویے لوگوں کو نقصان پہنچانے کے چکر میں رہتے ہیں، ہمارے ہاتھوں سے بھی مسلمان محفوظ نہیں ہیں، تو پھر ہم مسلمان کاہے کے ہیں؟ تو مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے، جس کے عمل سے، جس کے رویے سے، جس کے طرز زندگی سے دوسرا مسلمان جو ہے وہ امان میں رہتا ہے۔ کسی محلے میں مسلمان رہتا ہو اور باقی لوگ بھی رہتے ہوں تو سارا محلہ کہ اس سے میں کوئی پریشانی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ مسلمان ہے، یہ ہم پر ظلم نہیں کرے گا، زیادتی نہیں کرے گا، جبر نہیں کرے گا۔ لیکن اگر ہم اس کے مال کو لوٹ لیں گے، اس کی آبرو پر حملہ آور ہوں گے، اس کو دھوکہ دینا چاہیں گے، تو پھر یہ منافقین کا رویہ تو ہو سکتا ہے، کسی مومن اور مسلم کا رویہ نہیں ہو سکتا۔
تو اس لیے میلاد کا مطلب یہی ہے کہ ہم اپنے آقا کی سیرت کو سنیں بھی، ان کے آنے کی وجہ سے جو ہمارے اوپر احسانات ہوئے، ہم زیر بار احسان ہونے کی وجہ سے اپنی زندگی کو ان کے نام لگا دیں اور ساری زندگی ان کے ساتھ اپنے آپ کو یوں جوڑیں کہ عقیدتوں کے سلسلے اور محبتوں کے سلسلے عمل کی صورت کے اندر جو ہیں وہ ظہور پذیر ہوں۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ آج بطور مسلم ہمارے حالات یہ نہیں رہے ہیں۔ نیچے سے لے کے اوپر تک، ایک فرد سے لے کر پوری معاشرت تک ہم یہی دیکھتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ تشدد کا، تفریق کا، باہمی مناقشت کا اور جنگ و جدل کا اور بغض کا، حسد کا، کینے کا، نفرتوں کا شکار ہو گئے۔ ایک دوسرے کے نقصان کے لیے ہم سوچ رہے ہوتے ہیں، ہمارا ذہن شفاف نہیں رہا، ہمارے باطن کے اندر ستھرائی نہیں رہی، وہ پاکیزگی، وہ عفت، وہ پاک دامنی جو کہ ایک مومن کا ترہ ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ حضور ایک دن تشریف فرما ہیں تو آقا کریم نے فرمایا کسی نے جنتی دیکھنا ہو تو دروازے پہ دیکھو، جو پہلا شخص مسجد میں داخل ہوگا وہ جنتی ہوگا۔ کہتے ہیں ہم نے دیکھا تو ایک بوڑھا شخص آیا، تازہ وضو کے آثار اس کے چہرے پہ حویدہ تھے اور بائیں ہاتھ میں اس نے جوتا پکڑا ہوا تھا۔ خیر بیٹھ گیا، مجلس اختتام کو پہنچی۔ دوسرا دن آیا تو پھر فرمایا آج اگر پھر کسی نے جنتی دیکھنا ہے تو اس دروازے پہ دیکھے۔ تو ہم نے دیکھا تو وہی بزرگ اسی حالت میں آئے کہ وضو کے آثار نمایاں تھے اور بائیں ہاتھ میں جوتا پکڑا تھا۔ تیسرا دن آیا تو پھر فرمایا جنتی دیکھنے کا شوق ہو تو دروازے پہ دیکھو، تو کہتے ہیں ہم نے دیکھا وہی بزرگ تیسرے دن بھی مسجد میں داخل ہوئے۔ مجلس اختتام پذیر ہوئی تو میں ان کے پیچھے چل پڑا۔ میں نے کہا بابا جی میری والد گرامی سے کوئی شکر رنجی سی ہو گئی ہے تو میں 3 دن آپ کا مہمان رہنا چاہتا ہوں، مجھے رکھ لیں گے؟ انہوں نے کہا آ جاؤ۔ کہتے میری لالچ یہ تھی کہ میں دیکھوں تو صحیح یہ عمل کون سے کرتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جنتی دیکھنا تو دروازے پہ دیکھو، پہلے دن بھی یہی تھا، دوسرے دن بھی یہی تھا، تیسرے دن بھی یہی تھا، تو کوئی بات تو ہوگی۔ خیر وہ مجھے اپنے گھر لے گئے، رات پڑی، میں بستر پہ لیٹ گیا اور وہ بھی لیٹ گئے۔ میں خراٹے لینے لگا لیکن میں سویا نہیں تھا، میری لالچ تھی کہ دیکھوں یہ عمل کون سے کرتے ہیں، لیکن میں نے دیکھا کہ وہ سوئے رہے، صرف جب کروٹ بدلتے تھے تو اللہ کا نام لیتے تھے، باقی معمول کی نمازیں وہ بھی پڑھ رہے تھے، میں بھی پڑھی۔ صبح اٹھا تو ناشتہ کیا، باغ میں چلے گئے، جو بھی معمولات زندگی ہے کوئی خاص بات میں نہ دیکھ پایا۔ اگلا دن آیا، پھر تیسرا دن گزرا، پھر تیسرے دن ناشتہ کرنے کے بعد میں نے کہا کہ میری ابا جی سے کوئی لڑائی نہیں ہوئی تھی؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جنتی دیکھنا تو دروازے پر دیکھو، تینوں دن آپ ہی آتے رہے۔ میں نے کہا کوئی بات ہوگی، لیکن 3 دن اس لالچ میں اپنا گھر چھوڑ کے آپ کے پاس رہا لیکن مجھے کوئی شے نظر نہیں آئی۔ تو وہ بزرگ فرمانے لگے کہ عبداللہ تم اور دن بھی رہو تو تمہیں کچھ نظر نہیں آئے گا، اور دوسری بات میں تم سے چھپایا بھی کچھ نہیں، لیکن تم بھی 3 دن سے یہاں رہے ہو تو خالی نہ جاؤ، میں تمہیں بتا بھی دیتا ہوں۔ تو کہتے ہیں میں رک گیا تو وہ بزرگ فرمانے لگے کہ میرے معمول وہی ہیں جو تم نے دیکھے، اور تم جس لالچ میں آئے تھے وہ تمہیں نظر نہیں آیا، لیکن وہ نظر آ بھی نہیں سکتا، لیکن میں تمہیں بتا دیتا ہوں۔ وہ بزرگ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے ایسے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہا اے عبداللہ یہ جو میرے سینے میں رکھا ہوا دل ہے نا، اس میں کسی مومن کا بغض نہیں ہے، اس میں کسی کا بغض نہیں ہے۔ ہم اپنے دل صاف کریں، ہم یہ شریکہ برادری ہے، یہ کاروباری مخاصمت ہے، یہ فلاں ہے، کتنے بغض ایک دل میں پال رکھے ہیں، یہ بیماری ہے دل کی۔ دل کا مصفہ ہونا، دل کا شفاف ہونا نور پیدا کرتا ہے، زندگی کے اجالے لطف دیتے ہیں۔ عبادات کا ایک سرور ہوتا ہے، ٹیسٹ ہوتا ہے عبادت کا۔ آپ کھانا کھاتے ہیں تو چاول کھائیں تو اس کا اپنا مزہ ہوتا ہے، روٹی لیں تو اپنا مزہ ہوتا ہے، گوشت کا اپنا مزہ، ہر چیز کا الگ الگ ٹیسٹ ہے۔ عبادات کے بھی ٹیسٹ ہے، نماز کا الگ سرور ہے، روزے کا لطف روحانی الگ ہے، اسی طرح حج کا ایک اپنا سرور ہے، اپنی کیفیت ہے، اور نماز میں بھی رکوع کا اپنا مزہ ہے، سجدے کا سرور اپنا ہے، قیام کا لطف اپنا ہے، قومے اور جلسے کا سرور اپنا ہے، پھر گھر میں پڑھو تو مزہ اپنا ہے، اور مسجد میں پڑھو تو اس کا لطف الگ ہے، کسی متقی اور پرہیزگار کے پیچھے نماز پڑھنا نصیب ہو جائے تو اس کا سرور اپنا ہے، پھر جگہوں کے اعتبار سے ہے، یہاں پڑھو تو مزہ اپنا ہے،
لیکن اگر سجدے کے لیے حرم کا صحن مل جائے تو، اگر پیشانی کو مسجد نبوی کی دہلیز مل جائے تو ہر چیز کا اپنا ٹیسٹ ہے. لیکن ہم جب زبان، وہ پنجابی میں کہتے ہیں زبان اچھ جائے نا، صفرا اس کے اوپر طے جم جائے، تو پھر جو بھی کھائیں مزہ نہیں آتا. دل کے اوپر جب نفرتوں، کینے، بغض اور حسد کے غلاف چڑھ جائیں تو پھر عبادات کا ٹیسٹ نہیں رہتا، لطف نہیں رہتا. ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن ٹکریں مار رہے ہوتے ہیں، روزہ رکھ رہے ہوتے ہیں، بھوک کاٹ رہے ہوتے ہیں، طواف کر رہے ہوتے ہیں، چکر کاٹ رہے ہوتے ہیں. اس کا ایک سرور ہے، حظ باطن ہے، اس کا ایک لطف ہے. جو باہو علیہ الرحمٰن نے کہا تھا کہ اندر بوٹی مشک مچایا اتے جاں پھلاں تے آئی. تو وہ مشک تو تبھی مچے گا کہ اگر ناک ٹھیک ہوگا تو پھر ہی خوشبو آئے گی نا. اگر نزلہ ہوا ہو تو یہ چنبیلی ہے، یہ نسرین ہے، یہ نسترن ہے، یہ گل لالا ہے، تو کیا جو مرضی سنگھا دیا جائے کچھ بھی محسوس نہیں ہوتا. تو جب ناک میں زکام ہے تو جتنی اچھی سے اچھی خوشبوئیں بھی آپ کو لگا دی جائیں یا کوئی آپ کو سنگھائے کچھ فرق نہیں پڑتا. اسی طرح اگر ہمارا دل جو ہے وہ گرد آلود ہو گیا، اس کے اوپر تہیں جم گئی ہیں بغض حسد اور کینے کی، تو پھر جتنی بھی عبادتیں کریں کچھ سرور، کچھ لطف نہیں ملتا ہے. تو آئیے میں اور آپ میلاد کے موسم میں بھی چاہوں کہ اپنے دل کو مصفح کر لوں، آپ بھی اپنے دل کو پاک و ستھرا کر لیں. اللہ اپنی خاص عنایتوں کا حظ وافر ہم سب کا مقسوم کرے، اٹھے ہوئے ہاتھ کبھی بھی خالی نہ موڑے، اور اپنی پناہوں کا حصار دے، آبرو بری زندگی سے نواز دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سلام بحضور خیر. ہاں جی بسم اللہ. جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ وقت گزرا ہے جو آپ کی یاد میں، وقت گزرا ہے جو آپ کی یاد میں، اس گھڑی کی سعادت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ سلام. اور چہرہ مصطفیٰ اصل قرآن ہے، چہرہ مصطفیٰ اصل قرآن ہے، عاشقوں کی تلاوت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. اور وہ ہمارے نبی جن کے ہم امتی، وہ ہمارے نبی جن کے ہم امتی، امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام، گنبدِ
ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں کو سلام، اور دست بستہ ہے کھڑے حاضر غلام پیش کرتے غلامانہ سلام۔ سب دوست وقت والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہ اٹھے ہوئے ہاتھ پھیلی ہوئی جھولیاں رحمتوں سے بھر دے، بخت کی بہاریں نصیب فرما دے اور مقدر کی خزائیں رخصت فرما۔ جئیں تو تیرے لیے، مریں تو تیرے دین کے لیے، زندگی کا ایک ایک لمحہ راہ رسول میں، راہ دین میں عمل کی تزئین کے لیے، صالحیت کے فروغ کے لیے بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے باطن ستھرے کر دے، خیالوں کو پاکیزگی اور سوچوں کو عفت نصیب فرما۔ جتنے لوگ آئے ہیں سب کو خیر کی راہوں کا مسافر بنانا، پنج گانا سجدوں کی توفیق دینا، آنکھوں کو شرم و حیا کے اجالے بخشنا، خیالوں کو پاکیزگی، سوچوں کو عفت اور باطن کو نور عطا فرما۔ اس مجلس کا ایک ایک لمحہ قبول فرمانا۔ اللہ ہمارے میزبانوں کو اس کا بہتر صلہ، اجر اور اس کی برکتیں عطا فرما۔ ان کو اپنی خاص پناہ نصیب فرمانا۔ دنیا آخرت کی بھلائیاں اللہ سب کی جھولیوں میں ڈال دے۔ محبوب کریم کی غلامی میں زندگی اور حضور کی غلامی میں ہی آخرت نصیب فرمانا۔ ہماری نسلوں کو راہ دین کا مسافر رکھنا۔ اللہ دین کی صحیح تعبیر اور دین کی صحیح تصویر ہمارے باطن میں اتار دینا۔ بغض، حسد، کینے اور نفرتوں سے ہمیں محفوظ فرمانا۔ اللہ ہمیں سچائی کا نور عطا کرنا۔ ہماری زبان پر ہمیشہ صداقت کے اجالے پھیلا دینا۔ ہمارے اٹھنے والے ہاتھ صرف تیرے حضور اٹھتے رہیں اور پھیلنے والی جولیاں تیری دہلیز پہ پھیلتی رہیں۔ تیری چوکھٹ کی فقیری اللہ، تیرے محبوب کی غلامی ہمارے من کی روشنی کا سامان بنا دے جائے۔ اللہ تو کریم ہے، والدین کی بیماری کے لیے کہا گیا، اللہ اپنے کرم سے انہیں صحت کاملہ عاجلہ نصیب۔ وصلی اللہ علیہ